تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد انیس الغریبین رحمت العالمین راحت العاشقین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جو ہماری گفتگو کا تسلسل تھا اس میں دل حقیقی معنی میں کیا ہوتا ہے اور اہل دل کیسے ہوتے ہیں ان کا ذکر چل رہا تھا، اور اس دوران یہ بتایا گیا تھا کہ دل ایک جوہر ہے اور یہ عالم جو ہے اس جوہر کا محض ایک سایہ ہے۔ تو جو دل جوہر ہوتا ہے اور عالم ارض یہ دنیا جو پوری دنیا ہے یہ اس کا سایہ ہوتا ہے، تو دنیا دل کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ بڑی چیز چھوٹی چیز کو اپنا مقصد نہیں بناتی۔ تو وہ دل جو دنیا کے مال، مرتبے، عزت، آرزو ان چیزوں کا عاشق ہے، وہ مٹی اور پانی والا دل ہے، روحانی دل نہیں ہو سکتا۔ جو خیالات سے مغلوب ہے، انسان کے دل میں آنے والے خیالات، اس کے ذہن میں آنے والے خیالات جو اندھیرے سے آتے ہیں، جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس سے انسان محبت رکھتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے منصوبوں کے تحت زندگی گزارتا ہے، اس کو پوچھتا ہے اپنے منصوبوں کو، اس کی پرستش کرتا ہے، تو ایسا دل کہنے کو دل ہے، صرف بولنے میں دل ہے۔ دلے کو عاشق مالست جاہ، یا زبون ای گلو آب سیاہ، یا خیالات کے در ظلمات او می پرستت شاں برائے گفتگو۔ دل برائے گفتن، بس بولنے کے لیے دل ہے، شہرت کے لیے، اپنے مقام بنانے کے لیے کیا گیا ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر وہ دل جو اس عالم کا ہے، اس کا تعلق اگر اس عالم سے ہے، تو وہ اس عالم کی کوئی چیز بھی پسند نہیں کرے گا، اس کے دل میں کوئی چیز نہیں رہے گی۔ دل نباشت غیر دریائے نور، دل نظر گاہ خدا وانگاہ کور۔ دل نور کے دریا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جس دل کی بات میں کر رہا ہوں، جس دل کو حاصل کرنے کی بات میں کر رہا ہوں، جن اہل دل لوگوں کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، جو ان کے دل ہوتے ہیں وہ نور کے دریا ہوتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ دل نظر گاہ خدا کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی دل کی اہمیت پر اظہار خیال فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی جسد آدم مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا، اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا، تو انسان کا پورا جسم بیکار ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے حدیث شریف میں ظاہری دل کی اتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے سینے کے اندر جو ظاہری دل ہے، جو حیوانی دل ہے، وہ اتنا اہم ہے کہ اس دل کی اصلاح سے، اس دل کی گندگی سے پورے جسم کی اصلاح اور گندگی کا تعلق ہے۔ تو جو اصل دل ہے، جو باطنی دل ہے، جو روحانی دل ہے، جو آسمان سے عرش سے آیا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر گاہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں جس جس کو بھی ہوا ہے اسی دل سے ہوا ہے۔
تو اب وہ اندھا ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اندھا ہو تو دل نہیں ہو سکتا۔ نئے دل اندر صد ہزارہ خاص و عام، در یکے باشد کدام مستاں کدام۔ لاکھوں ہزاروں انسان موجود ہیں دنیا میں اور سب کہتے ہیں کہ ہمارے سینے میں دل ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں جس دل کی بات کر رہا ہوں وہ دل نہیں ہے۔ وہ دل تو کسی کسی میں ہوتا ہے، سب میں نہیں ہوتا، بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور جن کے سینے میں وہ دل ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں پوچھ رہے ہیں، جو کون ہیں جانتے بھی ہو وہ کون ہیں؟ ریزہ دل را بہل دل را بجو، تا شود آن ریزہ چون کوہ ازو۔ یہ جو دل ہے جس کو تم دل سمجھ رہے ہو، وہ اصل میں دل کا ایک ریزہ ہے۔ دل ایک پہاڑ ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا گرا ہوا ٹکڑا ہے۔ جب بڑے پہاڑ کو پھوڑتے ہیں اور بڑے بڑے گرینیڈ نکالتے ہیں تو چھوٹے 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 ٹکڑے بھی نکلتے ہیں۔ تو وہ حال ہے تمہارے اس دل کا۔ وہ دل کے پہاڑ کے اندر سے گرا ہوا، کاٹ کر نکالا ہوا بھی نہیں، وہ بھی بڑے ہوتے ہیں، پھٹ کر اچھل کر گرنے والا ایک چھوٹا سا پرزا، وہ ہے تمہارا دل۔ تو آپ کہتے ہیں اس ریزے کو چھوڑو، اصلی دل کو تلاش کرو، تاکہ اصلی دل اگر تم کو مل جائے تو وہ ریزہ بھی پہاڑ بن جائے۔ ایسی چیز ہے وہ دل۔ دل محیط استندری خطہ وجود، زر ہمی افشاند از احسان وجود۔ دنیا میں، عالم وجود میں دل اصل میں ایک سمندر ہے، کوئی چھوٹی چیز کا نام دل نہیں ہے۔ دل اپنے آپ میں ایک سمندر ہے، اور احسان اور سخاوت یہ اس کی خاص صفتیں ہوتی ہیں دل کی۔ وہ ہر کسی پر احسان کرتا ہے اور سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب احسان اور جو سخاوت ہوتی ہے وہ صرف مال دولت میں نہیں ہوتی، لوگوں کو جس سے فائدہ پہنچتا ہو وہ احسان اور سخاوت ہے۔ ایسے دل والوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا رہتا ہے، اور وہ اپنے احسان اور سخاوت کے ذریعے چاندی بکھیرتا رہتا ہے لوگوں کے لیے۔ السلام حق سلامت ہانسار، می کند بر اہل عالم زختیار۔ اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی سے ہی یہ سلامتیاں وہ نچھاور کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سلامتی اس کو ملتی ہے نا، ایک خاص قسم کی سلامتی ملتی ہے اہل اللہ کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ تو اس سے ان کو حصہ ملتا ہے، وہ سلامتی ملتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے سلامتیاں بکھیرتا رہتا ہے اور اپنے اختیار سے بکھیرتا ہے دنیا والوں پر۔ ہر کرا دامن درست است و ماد، آنسار دل براں کسمی رسد۔ اب یہ دل جو اپنی رحمتیں، اپنے احسانات، اپنی بخششیں جو نچھاور کرتا ہے، بکھیرتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دامن پھیلا کر اس میں بھر لیتے ہیں۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دامن پھیلا کر حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھٹے ہوئے دامن والے نہیں ہوتے۔ جس کا دامن درست اور تیار ہوتا ہے لینے کے لیے، وہی آدمی کے دامن میں وہ ٹکتے ہیں۔ وہ نچھاور تو ایسے ہی کرتے ہیں، سب کے اوپر کرتے ہیں۔ جس کا دامن سلامت ہوگا وہ اپنے دامن کو پھیلائے گا، اس کے اندر وہ گر جائیں گے ٹکڑے، خیرات کے ٹکڑے۔ حسن کی خیرات اسی کو کہتے ہیں۔ صدقہ کچھ اپنے حسن کا سرکار سرفراز ہو، جو کہتے ہیں نا، یہی ہوتا ہے حسن کا صدقہ ملنا۔ ہر کسی کو وہ دیتے ہیں، لیکن کسی کے دامن میں ٹکتا ہے، کسی کے دامن میں نہیں ٹکتا ہے۔ دامن اگر پھٹا ہوا ہے تو نہیں ٹکتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جس کا دامن درست، سلامت اور تیار ہے لینے کے لیے، وہ چیز اس کو پہنچتی ہے۔ دامنے تو آن یازست و حضور، ہی منہ در دامنا سنگ فجور۔ اور یہ دامن کیا ہے؟ یہ کپڑے کا دامن نہیں ہے۔ ہر آدمی کے قمیص کو، کرتے کو ایک دامن ہوتا ہے۔ اب آپ کرتا پھیلا کر چلے جائیں تو وہ ویسا دامن نہیں، اس میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ دامن دو چیزوں سے عبارت ہے۔ ایک چیز ہے حاضری، جسم کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ ان کی محفلوں میں حاضری دینا،
ان سے اکتساب فیض کرنے کے قابل بننا، اور پھر نیاز مندی کا مظاہرہ کرنا، اکڑ کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جو اکڑ کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو کبھی کچھ نہیں ملتا، بڑے سے بڑے دربار میں بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت بڑا مقام دے دیا ہے، وہ اپنے وقت کا قطب الاقطاب بھی ہے، اور وہ لٹا رہا ہے، اپنے بخشش کے کرم کے دریا لٹا رہا ہے، بہا رہا ہے، اور لوگ اس کے پاس جا بھی رہے ہیں، تب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ نیاز مندی نہیں ہے۔ نیاز مندی ہوگی تو ملے گا۔ اکڑنے والے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے، لوگوں کی غلطیاں نکال کر اسی کے اوپر ٹپنیاں کرنے والے، ایسے لوگوں کے دامن پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو اپنے مقصد سے کام رکھتے ہیں، کسی سے غرض نہیں رکھتے، نیاز مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میں نے در دامنا سنگے فجور، خبردار یاد رکھو، اگر تم اپنے دامن میں، بھلے ہی تمہارا دامن سلامتی والا دامن ہوگا، اچھا دامن ہوگا، بدکاری کے پتھر مت رکھو۔ اگر تم بدکاری کے پتھر اپنے دامن میں رکھ کر جاؤ گے تو پتھروں کی وجہ سے تمہارا دامن پھٹ جائے گا۔ تا نردد دامنت زاں سنگہا، تاب دانی نغدرا از رنگہا، تاکہ ان پتھروں کی وجہ سے تمہارا دامن نہ پھٹے۔ تم کو یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ جب نیاز مندی کے ساتھ کسی کے پاس حاضر ہوں اور کچھ صدقہ لوٹنا ہو تو اس بات کا خیال رکھو کہ دامن بھی پھٹا ہوا نہ ہو اور دامن کے اندر پتھر بھی نہ ہو، کیونکہ پتھر کے وزن کی وجہ سے دامن پھٹ جاتا ہے۔ خبردار، کھوٹے اور کھرے کو سمجھ لینا۔ تابدانی نغدرا از رنگہا، اور اگر یہ دامن تمہارا پھٹا ہوا ہوگا تو تم کھوٹے اور کھرے کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ نقد کہتے ہیں کہ کیش کو دوسرے سینس میں آپ لیجئے کہ کھرا سونا، اور ایک ہوتا ہے کھوٹا سونا اور کھرا سونا۔ اس کی پہچان کے لیے جو نظر چاہیے وہ سب کے پاس نہیں ہوتی نا، کسی کے پاس ہوتی ہے۔ بعض وقت لوگ دھوکے میں آ کر کھوٹا سونا کھرا سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ سونے کی جو علامت ہے وہ ظاہری طور پر تو ایک ہی ہے، وہ پیلا ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، بس اتنا ہی۔ لیکن یہ صفت تو کھوٹے میں بھی پائی جاتی ہے۔ پیلی چیز سونے کے کلر کی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پیلا سونا ہی ہو جائے، بعض تو ڈپلیکیٹ بھی ہوتے ہیں۔ اب پیلا کلر بزرگوں کا کلر، صوفیاء کا کلر ہوتا ہے، لوگ سعادتاً پیلا کلر پہنتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پیلا لباس اختیار کرے ہیں، ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، ان کی شباہت میں آنے کے لیے ان کے متبعین، ان کے چاہنے والے پیلا رنگ اختیار کرتے ہیں، پیلے رنگ کی ٹوپی پہن لیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن صرف پیلی ٹوپی پہن لینے سے، ان بڑے لوگوں کا لباس اختیار کر لینے سے کوئی کھوٹا کھرا نہیں ہو جائے گا۔ سنگ پر کر دی تو دامن از جہاں، ہم ز سنگ سیم و زر چوں کو دکاں، تم نے دنیا میں پتھروں سے اپنا دامن بھر لیا ہے بچوں کی طرح۔ اور وہ کیا ہے؟ جیسے بچے جب کھیل کھیلتے نا تو اپنے دامن میں پتھر بھر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے۔ جیسے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ سونا چاندی خرید کے لا رہے ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو وہ بھی پتھر کہیں سے اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کو بھی سونا چاندی سمجھ کے ان کی بھی ویسی حفاظت کرتے ہیں۔ بچوں کی عقل ہے، ان کو پتہ نہیں ہے یہ پتھر ہوتے ہیں، سونا چاندی تو نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں بڑے لوگ جو سونا چاندی کو سونا چاندی سمجھتے ہیں وہ بھی بچے ہیں، کیونکہ وہ بھی پتھر ہے۔ تو پتھروں کو سونا چاندی سمجھ کر ان کی جمع کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں، وہی تو تمہارے دامن کے پتھر ہیں جو تم کو روحانیت کے میدان میں روک رہے ہیں۔ الذین یکنزون الذھب والفضہ، سونا چاندی جمع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ آ خیال سیم و زر چون زر نبود، دامن صدقت درید و غم فزود۔ یہ جو سونا ہے، یہ جو چاندی ہے جس کو تم دولت سمجھ رہے ہو، یہ صرف خیالی دولت ہے، اصل میں سونا نہیں ہے، اصل کی دولت نہیں ہے، یہ خیالی دولت کہتے ہیں اس کو۔ اور تم نے بھر بھر کے دامن میں بھر بھر کے اپنے دامن کو پھاڑ لیا ہے اور غم بڑھا لیا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، سونا چاندی کچھ نہیں ہے، وہ آدمی بڑا مطمئن جیتا ہے۔
اس کے اطمینان کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور جو آدمی سونے چاندی کی دکانیں رکھتا ہے، جس کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر موجود ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مزے میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذرا اس کو جا کر اس کے اندر جھانک کے دیکھو، ہم سے زیادہ وہ پریشان ہے، وہ فکر مند ہے۔ وہ کیسے ہے وہ اب الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، جس کے اوپر بیت رہی ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ کہ نمایت کو دکارا سنگ سنگ، تا نگیرد عقل دامن شاب چنگ۔ چھوٹے بچے جب پتھر اٹھا کے کھیلنے کے لیے لاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ بے حقیقت پتھر ہے، لیکن وہ اپنے کھیل کے لیے اٹھا کے لاتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ وہی حال بڑے لوگ بھی کر رہے ہیں جن کو عقل نہیں ہے۔ دنیا دار شیخ، اس کے لیے پیر نابالغ کا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیر نابالغ، نابالغ پیر، پیر تو بن گیا ہے، بن بیٹھا ہے، لیکن ابھی عقل بالغ نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تا نگیرد عقل دامن شام چنگ، جب تک عقل پختہ نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، تب تک وہ دنیا داری کرتا ہی رہے گا۔ اب اگر وہ پیر بن کر بیٹھ جائے تو اس کا پیر بننا کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے میں اس کا دامن ہرگز مت تھامو۔ پیر عقل آمد نہ آ موئے سفید، منہ نمی گنجد دری بحث و امید۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پیر، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، پیر کے لفظی معنی ہوتے ہیں بوڑھا، لیکن چونکہ پیر بوڑھوں کی طرح تجربے کار اور عقل والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو پیر کہتے ہیں۔ پیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفید بالوں والا، ضروری نہیں ہے کہ ہر پیر سفید بالوں والا ہی ہو۔ ایسے بڑے بڑے پیر گزرے ہیں جن کے سر میں یا داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا، ہو سکتا ہے، کیونکہ پیر جو ہے اس کا سفید بالوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عالم روحانیت میں عمر، بڑھاپا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عقل کا پختہ ہونا یہ اہم ہوتا ہے، تجربہ حاصل ہونا یہ اہم ہوتا ہے، تربیت حاصل ہونا یہ اہم ہوتا ہے، علم حاصل ہونا یہ اہم ہوتا ہے، دل صاف ہونا یہ اہم ہوتا ہے۔ ظاہری حلیہ، سفید بال، کالے بال، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ منہ نمی گنجد دری بحث و امید، یہ جو بحث ہے، یہ جو گفتگو ہے، اس کے اندر یہ سفید بالوں اور کالے بالوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حقیقت کا میدان ہے، یہاں پر حقیقت کی بات ہوتی ہے، یہ ظاہری چیزوں کی بات نہیں ہوتی۔ چوں رہی راں کشتیو آمد بکام، شد نمازیں آ جماعت ہم تمام۔ اب آپ لوٹ کر آتے ہیں دقوقی علیہ الرحمہ کے واقعے کی طرف۔ جب کشتی نجات پا گئی، صحیح سلامت سمندر کے ساحل پر آ گئی اور سارے اس کے مسافرین صحیح سلامت جہاز سے باہر آ گئے، تو اس وقت تک ان لوگوں کی نماز بھی مکمل ہو گئی۔ اب یہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دعا کی، دعا قبول ہوئی، وہ لوگ بچ کے آئے، اور تب تک ان لوگوں کی نماز بھی مکمل ہو گئی۔ فج فچے افتاد شاں باہم دیگر، کی فضولی راہ کہ کرد ازما ز شر۔ ابھی یہ نماز پڑھ کے پلٹے بھی نہیں تھے امامت کر کے، مصلیوں کی طرف ہی ابھی ان کی پیٹھ تھی۔ پیچھے سے وہ 7 لوگ جو تھے آپس میں خسر پسر کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ بیکار کام، شرارت والا کام کس نے کیا ہے؟ ان لوگوں کی بچاؤ کے لیے دعا کس نے کی ہے؟ ہر یہ کہ باہم دیگر گفتند سر، اس پسے پشتے دقوقی مستتر۔ اب ہر ایک نے ایک دوسرے سے کہا، دقوقی کے پیچھے، اب یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو، صرف ان کی آواز سنائی دے رہی ہے کہ میں نے کیا کہ تو نے کیا، اور سب نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ گفت ہر ایک من نہ کر دستم کنو، ای دعا نہ ازبروں نہ ازدروں۔ ہر ایک نے کہا کہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں نے کوئی دعا نہیں کی، نہ زبان سے دعا کی نہ دل کے اندر دعا کی۔ گفت مانا کی امام ماز درد، بلفضولانا مناجاتے بکرد۔ ایک صاحب نے کہا اس میں سے، یقیناً یہ دعا ہمارے امام نے کی ہے درد کی وجہ سے، کیونکہ ان کا دل بڑا نرم ہے نا۔ جب ان کو یہ منظر دکھائی دیا تو شاید ان کو یہ پسند نہیں آیا، ان لوگوں کا مصیبت میں رہنا، اسی لیے انہوں نے دعا کی ہوگی، فضولی لوگوں کی طرح اللہ کے کام میں مداخلت کی۔ گفت آن دیگر کہ اے یارا یقی، مرمرا ہم می نمایت این چنی۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسے لگتا ہے دوستو، یقیناً یہ امام صاحب کی کارستانی ہے، مجھے بھی ایسے نظر آتا ہے۔ وہ فضولی بوداست از انقباس،
کرد بر مختار مطلق اعتراض، یہ انقباض طاری ہو جاتا ہے عام طور پر ایسے لوگوں کو کبھی کبھار. اچھا خاصا رہتے ہیں، اللہ پہ نظر رہتی ہے، اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بشریت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور فوری آگے بڑھ کے فضولی بن جاتے ہیں اور مختار مطلق کے کام پر اعتراض کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے میں انہوں نے مداخلت کی، اس طرح کا معاملہ کر دیتے ہیں. اب چونکہ اللہ کے محبوب بندے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب جب انہوں نے یہ سارے کلمات پیچھے سے گفتگو کے ذریعے آنے والے سنے تو فوری نماز میں پیچھے پلٹنے کا ارادہ کیا. چوں نگاہ کردم سے پستا بن گرم کے چے میگو یند این اہل کرم. جب یہ پیچھے پلٹے اور نگاہ ڈالی ان لوگوں کی طرف کہ یہ اہل کرم لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کچھ میں بھی وضاحت کروں. ایک ازیشاں را ندیدم در مقام رفتہ بودند از مقام خود تمام. پھر جب میں نے پلٹ کر دیکھا ان کو تو وہاں پر ایک بھی آدمی نہیں تھا، سب اپنی جگہ سے جا چکے تھے. نئے بے چپ نئے راست نئے بالا نظیر، چشم تیز من نشد برقوم چیر. نہ بائیں نہ دائیں نہ اوپر نہ نیچے، ہر طرف میں نے ان کو تلاش کیا، میری نگاہ نے ان کو ہر طرف ڈھونڈا لیکن وہ کہیں مجھے نظر نہیں آئے. در رہا بودند گوئی آب گشت، نئے نشانے پایو نئے گردے بدشت. ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی موتی ہے اور پانی میں چلے گئے. موتی کبھی پانی کے اوپر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، مطلب اتنی تیزی کے ساتھ تہ میں چلا جاتا ہے کہ پھر دکھائی نہیں دیتا. اس طرح کا معاملہ ہوا ان لوگوں کا، موتی کی طرح آئے اور اچانک غائب ہو گئے. نہ پاؤں کے نشان، نہ جنگل میں کوئی گرد ان کے آنے کی کوئی نشان چھوڑے بغیر. کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیسا آئے تھے، کچھ پتہ نہیں چلا، غائب ہو گئے. در قباب حق شدن دم ہما، در قدامی روزہ رفتند آرما. سب کے سب اس وقت وہ اللہ کے ٹینٹ میں چلے گئے. قباب ٹینٹ کو کہتے ہیں، حق کے قباب میں چلے گئے، اللہ کے ٹینٹ میں چلے گئے. وہ کون جماعت تھی جو اچانک اپنے باغ میں چلی گئی، غائب ہو گئی. در تحیر ماندم کی قوم را، چون بے پوشانید حق بر چشم ماں. اور میں حیرانی میں پڑا رہا، سوچتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، اس قوم کو اچانک اس طرح سے غائب کیوں ہونا پڑا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کو ہماری آنکھوں سے چھپا لیا اچانک. یہی فکر میں مبتلا سوچتا رہا. آن چنا پنہا شدند از چشم او، مثل ہوتا ماہیا در آب جو. ہماری آنکھوں سے وہ اچانک ایسے چھپ گئے جیسے مچھلی پانی کی سطح پر اوپر آتی ہے اور ایک لمحے کے اندر کسی حرکت کو دیکھتے ہی پانی کے اندر غائب ہو جاتی ہے، پھر دکھائی نہیں دیتی. مچھلیوں کی ایک خاص صفت ہوتی ہے، آپ نے ایکویریم میں بھی دیکھا ہوگا، بعض مچھلی آپ باہر سے صرف ایسے انگلی سے اشارہ کرتے تیزی سے پلٹ جاتی ہے. تو وہ جو سمندر میں یا دریا میں جو مچھلیاں اوپر آتی ہیں، اگر ایک سیکنڈ کے اندر آپ دیکھیے وہ تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اوپر، پھر اچانک گہرائی میں چلے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کہ کچھ آیا ہی نہیں تھا، کچھ ہوا ہی نہیں تھا. سال ہا در حسرت ایشاں بماند، عمر ہا در شوق ایشاں اشک راند. سالوں تک میں ان کی حسرت میں رہا، ان سے ملاقات کی، ان کو دیکھنے کی حسرت. ایک عرصے تک ان کے شوق میں ملاقات کی، میں روتا رہا لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دیے. تو بے گوئی مرد حق اندر نظر کے درارت با خدا ذکر بشر. اب آپ یہاں پر کہتے ہیں مولانا روم کہ یہ دقوقی علیہ الرحمہ بہت بڑی ہستی تھے، اللہ والے تھے، اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر میں صرف اللہ ہوتا ہے. اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرد خدا ایسا بشر کو، انسانوں کو کیوں تلاش کر رہا ہے، کیوں ان کی یاد میں روتا ہے، جیسے انسان اگر تھے نا تو انسانوں کی یاد میں ایک اہل دل کو، ایک اللہ والے کو نہیں رونا چاہیے، اس کی نظر تو اللہ پر ہونی چاہیے. بشر کے پیچھے کیا ہے، وہ تو مخلوق ہے. تو اللہ والے انسانوں کے پیچھے نہیں جاتے، ان سے زیادہ محبت نہیں کرتے، ان کی یاد میں نہیں روتے. اللہ کی فراق میں، اللہ کی یاد میں رونا چاہیے ان کو.
اگر وہ اتنی بڑی ہستی تھے تو یہ کیوں کر رہے ہیں، ان کی یاد میں رو رہے ہیں؟ خر عظیمی خسپتی جاں اے فلاں کہ بشر دیدی تو اشارہ نہ جاں۔ اب مولانا روم کہتے ہیں کہ اے فلاں، اس طرح کا خیال دل میں رکھنے والے، یاد رکھ اس مقام پر آ کر گدھا اس واسطے سو جاتا ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کو صرف ایک بشر سمجھا ہے، ان کی ظاہری حیت کو دیکھا ہے، ان کے جسم کو دیکھا ہے، ان کی جان کو نہیں دیکھا، ان کی اصلیت کو نہیں دیکھا۔ اگر اصلیت کو دیکھا ہوتا تو ایسی بات ہرگز نہ کرتا۔ یہ تو بشر ہے، ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ صرف اوپر سے دیکھنے والے ایسا کہتے ہیں، اندر جو ان کی اصلیت و حقیقت ہے اس کو دیکھنے والے ایسا نہیں کہتے۔ ایسا سمجھ کر ہی ابلیس اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا۔ آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھا اس نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ ایسا سمجھ کر ہی ابو لہب، ابو جہل وغیرہ گمراہ ہوئے۔ اگر آج بھی اللہ والوں کو تم بشر ہی سمجھو گے تو تمہارا بھی حال وہی ہونے والا ہے۔ کارزی ویراں شدست مرد خام کے بشر دیدی مریشاں را جو عام اے ناقص انسان۔ کام اسی وجہ سے تباہ ہوتا ہے، ظاہر کو دیکھنے کی وجہ سے ہی کام برباد ہوتا ہے۔ تو نے عام انسانوں کی طرح ان کو بھی ایک عام بشر سمجھ رکھا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بشر کی یاد میں کیوں روتے ہو؟ تو ہما دیدی کہ ابلی سے لئیں گفت من از آتشم آدم سے تین۔ اب آپ ذکر کرتے ہیں کیا تو نے دیکھا نہیں ہے ملعون شیطان نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہی تو رائے قائم کی تھی کہ وہ مٹی کا ہے، میں آگ کا ہوں وہ مٹی کا ہے۔ آدم علیہ السلام کی صرف مٹی کو دیکھا اس نے، جو تجلیات اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر ڈالی تھی، جو انوار اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کے لیے مقرر کیے تھے، وہ شیطان کو نظر نہیں آیا تھا نا۔ چشم ابلیسان را یکدم بے بند چند بینی صورت آخر چند چند۔ شیطانی آنکھ کو بند کر لو۔ اس طرح کا نظارہ کرانے والی یا اس طرح کی سوچ پیدا کرنے والی وہ شیطانی آنکھ ہوتی ہے۔ اگر تم بھی ایسے ہی نظر سے اللہ والوں کو دیکھو گے تو تمہاری نظر بھی شیطانی نظر کہلائے گی، اور یہ بند کر لو۔ کب تک تم صورت کو دیکھتے رہو گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ کتنا دیکھو گے؟ صورت تو وہی رہے گی ہمیشہ۔ اے دقوقی بعد چشم ہم تجو ہی مبر امید و ایشاں را بجو۔ اب آپ حضرت دقوقی سے خطاب کرتے ہیں، حالانکہ دقوقی علیہ رحمہ کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، واقعہ گزر گیا، لیکن مولانا روم اپنے آپ سے حضرت دقوقی سے خطاب کرتے ہیں کہ اے دقوقی، آپ کی آنکھیں نہر جیسی ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں وہ بات کہاں ہے؟ آپ ایسے اندھے لوگوں کی باتوں کی بالکل پرواہ مت کیجیے، مایوس مت ہوئیے۔ آپ جو تلاش کر رہے ہیں ان 7 لوگوں کی، وہ تلاش برابر جاری رکھیے۔ آپ کا تلاش کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی فراق میں رونا حق بجانب ہے، غلط نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں تو بولنے دیجیے، یہ اندھے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا۔ ہی بجو کہ رکن دولت جستنس ہر کشاد در دل اندر بستنس۔ خبردار تلاش کرتے رہو۔ جیسا میں نے دقوقی علیہ رحمہ سے کہا تھا کہ آپ تلاش کرتے رہیے، ویسے تم سے بھی کہوں گا کہ تلاش کرتے رہو، کیونکہ تلاش کرنا ہی اصل دولت ہے۔ دولت کی اصل ہی تلاش کرنا ہے۔ دولت ملتی ہی تلاش کرنے سے ہے، کشادگی ملتی ہی دل بستگی کی وجہ سے۔ آپ کے اندر دل بستگی نہیں ہوگی تو کشادگی کہاں سے آئے گی؟ از ہما کارے جہاں پرداختہ کو می گو بجاں چوں فاختہ۔ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، دنیا کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس اس کو تلاش کرتے رہو۔ جیسے فاختہ پکارتا ہے کو 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 کو، ویسے ہی تم تلاش کرو۔ کو اصل میں ایک لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوا کائیں کائیں کرتا ہے تو ہم اس کو اپنے کلمات میں ڈھال سکتے ہیں۔ کوا پوچھتا ہے کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے میرا محبوب، کہاں ہے۔ تو ویسے انسان کو ایسے ہو جانا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ نیک بنگر اندری اے محتجب کے دوارا بست حق بر استجب۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم کہا ہے۔ دعا کی قبولیت کا انحصار اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے پر رکھا ہے۔ تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا،
تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ دونوں کو ملایا گیا ہے. تو تلاش کرنا، دعا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو استجب سے وابستہ کیا ہے. اس کے اوپر غور کرو. ہر کرا دل پاک باشد زیتدال دعایش میرا وتاز الجلال. اب آپ کہتے ہیں کہ دعا تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن سب کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ دل میں بیماری ہے، اور جب تک بیماری سے دل پاک نہیں ہوگا تب تک دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالی تک دعا کا پہنچنا ہے تو دل کا بیماری سے پاک ہونا ضروری ہے. Whoever's heart is purged of infirmity or feebleness, his invocation will go unto Allah, the Lord of glory. دل کی صفائی کے بعد ہی تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمات کی اہمیت ہوگی. اس کے بعد یہ بات بیان کرتے ہوئے چونکہ تذکرہ پھر دعا کا آ گیا ہے، تو اب آپ وہ واقعہ واپس لا رہے ہیں جو بیچ میں رک گیا تھا کافی ایپیسوڈز پہلے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے دعا کی تھی، مجھے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے روزی ملنا، اور اس کی دعا قبول ہو گئی تھی. ایک گائے اس کے گھر میں داخل ہو گئی تھی اچانک، تو اس نے دعا کی قبولیت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس گائے کو ذبح کر کے پیٹ بھر لیا تھا. اس کے بعد وہ گائے کا جو حقیقی مالک ہے اس کے گھر کو آتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی گائے ان کے گھر میں داخل ہوئی ہے. اب آ کر کہتا ہے کہ میری گائے تمہارے گھر میں آئی ہے، وہ مجھے واپس لوٹاؤ. اب یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در